بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ استغفار ہمیں پوری زندگی کرنا ہے، اس لیے کہ اس کے بغیر عمل قبول ہی نہیں ہوتا۔ یہ نقطہ ذرا سمجھیے۔ دیکھیے، ہم جتنی بھی اخلاص کے ساتھ عبادت کر لیں، ہماری عبادت اللہ کی شایان شاں پھر بھی نہیں ہو سکتی۔ امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بندہ جتنا زور لگا لے، جتنا بنا سوار کر عبادت کر لے، بہت ہی زیادہ خشوع خضوع والی عبادت کر لے، مگر اس کی عبادت اللہ کی شان کے پروں سے نیچے ہی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی شان سے بھی بلند، اس سے بھی بلند اور اس سے بھی بلند ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کی شایان شاں عبادت کر ہی نہیں سکتے۔ اب سوال ہوتا ہے کہ جب شایان شاں عبادت کر نہیں سکتے تو عبادت قبول کیسے ہوگی؟ اس کی مثال سنیے۔ اگر آپ کا چھوٹا بچہ پہلے دن اسکول گیا اور واپسی میں تختی لے کر خوشی کے ساتھ واپس لوٹا اور کہنے لگا، ابو میں نے تختی لکھنا سیکھی ہے، آپ میری تختی دیکھیے، جبکہ اس میں ٹیڑھی میڑھی لکیریں لگائی ہوئی ہے، کوئی حرف کوئی لفظ سمجھ میں نہیں آتا، بلکہ سیاہی کے دھبے ہیں، مگر اس کے باوجود آپ خوش ہو کر بچے کو آئس کریم کے پیسے دیتے ہیں۔ اب یہ جو آئس کریم کے پیسے ملے، یہ خوش خطی کا انعام نہیں، بلکہ بچہ کی حوصلہ افزائی ہے۔ بالکل اسی طرح ہم بھی جو عبادت کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی شایان شاں تو نہیں ہوتی، لیکن ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، اللہ تعالیٰ رؤوف اور رحیم ہیں، بندے کی حوصلہ افزائی کی خاطر ان کے ٹوٹے پھوٹے عمل بھی قبول کر لیتے ہیں اور ثواب کا انعام عطا فرما دیتے ہیں۔ یہاں ایک بہترین نقطہ کہ استغفار کا حکم ہر عبادت کے بعد موجود ہے۔ دیکھیے، وضو کتنی بڑی عبادت ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ہاتھ دھونے سے ہاتھ کے گناہ اور چہرہ دھونے سے چہرہ اور آنکھوں کے گناہ دھل جاتے ہیں، غرض کے ہر عضو کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ تو اندازہ لگائیے کہ وضو کتنی بڑی عبادت ہوئی کہ ہر عضو گناہ معاف، مگر اس کے باوجود جب آدمی وضو کر کے فارغ ہوا تو اس کو بھی دعا سکھائی گئی کہ پڑھو استغفرک واتوب الیک۔ تو وضو کے بعد بھی استغفار کی تعلیم اس لیے دی گئی تاکہ اگر اس میں کوئی کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ کمی کو معاف کر کے قبول فرما لے گا۔ وضو کے بعد بندہ نماز پڑھتا ہے۔ نماز کتنی بڑی عبادت ہے کہ اللہ کے قریب کر دیتی ہے، بلکہ سجدے میں انسان اللہ تعالیٰ کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ فقہا نے لکھا کہ اگر کوئی اونچی گھاس ہو اور اس پر نماز پڑھنے والا فقط گھاس کے اوپر سرے پر سر ٹکا دے تو اس کا سجدہ ادا نہیں ہوگا۔ سجدہ ادا کرنے کے لیے اس کو اپنا سر اتنا نیچے دبانا پڑے گا کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگے۔ اسی طرح کوئی اونچے گدے پر نماز پڑھ رہا ہے یا بہت اعلیٰ قالین پر نماز پڑھ رہا ہے تو فقط سر اوپر لگا دینے سے سجدہ ادا نہیں ہوتا، بلکہ سجدے کے لیے ضروری ہے کہ سر کو اتنا دبائے کہ نیچے سے زمین کی سختی محسوس ہونے لگے۔ یہ اس لیے کہ سجدہ کرنے والے نے اپنے سر کو اتنا جھکایا کہ جھکانے کی انتہا کر دی، تو اس نے اس سجدے میں اپنے فضل سے اٹھانے کی انتہا کر دی، تو اللہ نے اس سجدے میں اپنے فضل سے اٹھانے کی انتہا کر دی۔ اس لیے سجدے میں جو بندہ ہوتا ہے وہ معراج المومن کی کیفیت میں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں بھی وسجد کا لفظ جہاں ہے وہاں قرب کا بھی تذکرہ ہے، تو سجدہ سے بندے کو حد درجہ قرب خدا بندی حاصل ہوتا ہے۔ تو دیکھیے کہ نماز کتنی عظیم عبادت ہے جس کو الصلاۃ معراج المومنین کہا گیا، مگر نماز پڑھنے کے بعد بھی استغفار کا حکم ہے۔ چنانچہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ ہے کہ جب آپ دونوں طرف سلام پھیر لیتے تو ایک مرتبہ اللہ اکبر اور 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھا کرتے تھے۔ تو نماز جیسی عبادت کے بعد استغفار کس لیے؟
اس لیے کہ اے اللہ جو عبارت میں نے کی ہے وہ آپ کی شایع نشاں نہیں، اس میں جو بھی کمی ہے مولا اس کو معاف کر کہ اس ٹوٹی پھوٹی عبارت کو قبول کر لیجئے۔ جیسے آپ کی منت کرتے ہیں کہ پلیز آپ مہربانی کر دیں، تو پلیز کا بالکل یہی ترجمہ بنتا ہے کہ برائے کرم معاف کر کے میری اس عبارت کو قبول کر لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک۔